اچھا، اس میں جو ترتیب مقرر کی جاتی ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے لڑکے کھڑے ہوں گے، پھر خواتین ہوں گی. خواتین کو یعنی ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ فرق کس پہلو سے ملحوظ رکھا گیا ہے؟ یہ عام ترتیب ہے جو اختیار کر لی جاتی ہے تاکہ ان کو سہولت رہے، ورنہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی برابر کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جن مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ساتھ ان کا ہال بنا دیا جاتا ہے تو وہاں وہ پیچھے تو نہیں ہوتی. اس طرح مسجد نبوی میں اگر آپ اب جا کے دیکھیں تو وہاں درمیان میں ایک جنگلہ سا لگا دیا گیا ہے، اس کے ادھر مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں. حرم میں یہ بھی نہیں کیا جاتا، وہاں تو وہیں خواتین پڑھتی ہیں وہیں مرد پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، عام حالات میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی فساد پیدا نہ ہو، کوئی فتنے کی صورت نہ پیدا ہو، اور آپ ایک اچھے ماحول میں پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. خواتین کے لیے کیا بہتر ہے؟ یعنی وہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں، یا ان کو اپنی الگ جماعت کرا لینی چاہیے؟ نہیں، مسجد میں جائیں، مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو نہیں روکا. مسجد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین آتی رہیں، بعد میں بھی آتی رہیں، تاہم ان کے لیے یہ چیز فضیلت کی چیز نہیں بنائی گئی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے لیے بڑی مشقت کی چیز بن جاتی. وہ اگر اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھ لیں تو ان کو وہی درجہ، وہی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو مردوں کو مسجد میں جا کے حاصل ہوتی ہے.